मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आपकी भी उनसे मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। कल से पाकिस्तान में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद हो रहा है और इसके हवाले से पाकिस्तान में तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं चूँकि पाकिस्तान में सियासत और क्रिकेट का चोली दामन का साथ रहता है और एक साबिका क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के इस वक्त सरबराह भी हैं, अनइलेक्टेड सरबराह भी हैं। सो आज के प्रोग्राम में कुछ इस हवाले से ज़रा बात हो जाएगी कि जहाँ पर क्रिकेट मुतहारिब टीमों को फरीक टीमों को एक तरह से जो क्रिकेट में एक दूसरे की दुश्मन टीमें होती हैं उन्हें साथ आके खेलने पे, साथ आके एक मैदान शेयर करने पे इकट्ठा कर सकती है, तो क्या वजह है कि सियासत के जो मुतहारिबीन हैं, सियासत के जो फरीक़ैन हैं, सियासत में जिनका एक पोलराइजेशन है, वो एक मैदान में एक जगह पे इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? बेशक सियासत खेलें, क्रिकेट की तरह खेल खेलें, सियासत खेलें, लेकिन कम से कम एक मैदान में आके तो इकट्ठे हो जाएं। फिर ये भी गुफ्तगू करेंगे इसी से मंसूब शुदा कि पाकिस्तान में सियासत का चैम्पियन कौन है? क्या नवाज शरीफ चैम्पियन है? क्या आसिफ अली जरदारी चैम्पियन है? या बानी पीटीआई इमरान खान सियासत के चैम्पियन हैं? और अगर सियासत के चैम्पियन की बात की जाए तो बतौर सियासी चैम्पियन के ट्रॉफ़ी किसका हक बनती है? मुस्लिम लीग नून का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान को टेक ऑफ की पोजीशन में ला खड़ा किया है, इसलिए वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के सियासत के चैम्पियन हैं और हम भी पाकिस्तान की समत को ठीक कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को और अपनी जमात को चैम्पियन समझती है और कहती है कि नहीं, मुल्क के मसाइल का सारा हल उन्हीं के पास है। पीपल्स पार्टी अपने आप को चैम्पियन समझती है, जमहूरियत की चैम्पियन कहलाती है, मामलात को ठीक करने की चैम्पियन कहलाती है। ये सारे चैम्पियन आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ने भिड़ने के साथ एक मैदान में इकट्ठे क्यों नहीं होते? और जहाँ पर इकट्ठ होने की बात हो रही है वहीं पे जिनको एम्पायर कहा करते थे, बल्कि आज तक कहते हैं बानी पीटीआई इमरान खान, एक बार फिर खबरें हैं कि उसी एम्पायर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम, खिलाड़ी इमरान खान एक बार फिर बातचीत करने के लिए बेकरार हैं, बेचैन हैं, चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा दोबारा खुल जाए। एंड रिपोर्टेडली इसके लिए एक बार फिर अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उनका कंधा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस मामले पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर इमरान खान से जेल में आज उनकी फैमिली की मुलाकात हुई है, उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। तो पीटीआई का जो कल से ये बयानिया एक बार फिर है कि कैद तन्हाई में है इमरान खान, तो ये कैद तन्हाई है या नहीं है? क्योंकि फैमिली से मुलाकातें तो हो रही हैं। फिर जो बहनों की मुलाकात हुई है, अलीमा खान ने कहा कि जी इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत के बारे में जो बातें हैं वो बेबुनियाद हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी पे दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है और एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये बराह रास्त आर्मी चीफ किसी कर्नल को ऑर्डर करते हैं और वो कर्नल फिर दबाव डालता है। तो एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिशात और फिर इस किस्म के इल्ज़ामात, इसका नतीजा क्या निकलेगा? एंड above all we'll talk about the political governance, the matter of governance कि हुकूमत उनको हल करने में ख़ासतौर पे मुआशी मसाइल कितनी कामयाब हुई है। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वफाकी वज़ीर हैं बराए तवानाई, पेट्रोलियम डिवीज़न और आबी वसाइल, सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। आई कम टू यू एंड आई बिगिन विद यू सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने की ख्वाह है, ऐसी खबरें, ऐसी इत्तलात आ रही हैं। आप लोगों के भी मुज़ाकरात चल रहे थे, वो मुज़ाकराती कमेटी स्पीकर ने अभी तक तहलील नहीं की, तो आप क्या चाहेंगे? आपकी राय क्या है? आप एडवाइस क्या करेंगे कि पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही डायरेक्ट हो जाए, आप लोगों के लिए ख़तरा बढ़ जाए, या एक बार फिर इन मुज़ाकरात को रिवाइव किया जा सकता है? मुसद्दिक मलिक साहब, हुकूमत एंड अपोजिशन के। देखिए, आपने जो अपना इब्तदाइया दिया है,
اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ ایک گھڑی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنے ابتدائیے میں یہ کہا کہ یہ لوگ جو فریق ہیں اور کرکٹ میں جو فریق ہیں وہ سیاست میں دشمن ہیں. یہی ہے فرق. اگر آپ فریق رہیں تو آپ دوست بھی رہ سکتے ہیں, آپ کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں, آپ سیاست میں نوک جھوک کرتے ہیں, آپ سپن کرواتے ہیں, پیس بالنگ کرواتے ہیں, ہک کرتے ہیں, کبھی کیچ ہو جاتے ہیں, کبھی وکٹ اڑ جاتی ہے, مگر آپ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے. اور اسی وجہ سے کھیلوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ دیز آر ویری جینٹل مینلی, کہ کبھی اگر جو آپ کا امپائر ہے اس سے بھی بھول چوک ہو جائے تو جو جینٹل مین ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنے گلوز اتار کے بلہ اٹھا کے باہر نکل جاتے ہیں. یہ ہے فرق. کیونکہ پی ٹی آئی کی آمد سے یہ جو فریق والا رویہ تھا یا جو رویہ تھا کہ ہم سیاست میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں, یہ بہت دیر تک چلا 1990s میں, مگر پھر ختم ہو گیا. اور لا کر پی ٹی آئی نے جب دوبارہ اس کی بنیاد رکھی تو وہ دشمنی جو ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہی, وہ دوبارہ سے کھلاڑی نہیں بن پا رہے, دوبارہ سے کھیل کے میدان میں یا سیاست کے میدان میں اتر کے ایک کمپیٹیٹیو گیم نہیں لوگوں کو دکھا پا رہے. تو یہ میرے خیال میں آپ نے خود ہی اپنے ابتدائیے میں اپنے سوال کا جواب دے دیا کہ یہ دشمنی کیوں ہے. دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ کریڈیبلٹی کا ہے. چلیے ہمارے ساتھ تو کریڈیبلٹی نہ ہوئی, یہ بات سمجھ آتی ہے, مگر آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھ لیجئے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں لیکن کیا کریڈیبل ہیں؟ چاہے وہ سائفر کا حوالہ ہو, چاہے ان کے تعلقات, آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے ایک جی سی سی کے دوست ملک تھے ان کو انہوں نے ایک اور ہمارے بڑے قریبی دوست ملک جو یورپ کی باؤنڈری پہ رہتے ہیں ان کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا. تو جب آپ کریڈیبلٹی بھی دیکھتے ہیں, یا فرانس کے صدر کو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے فون کیا تھا, میں نے تو اس کا فون ہی نہیں اٹھایا اور میں نے کہا میں بزی ہوں, تمہارا فون نہیں سن سکتا. پھر فرینچ ایمبیسی نے کہا کہ بھائی وہ تو ایمبیسی سے ٹیلی فون آیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ آپ کو ٹائم سیٹ کرنا چاہتے ہیں مبارکباد دینے کا. تو نہ انٹرنیشنلی کوئی کریڈیبلٹی ہے, نہ آپ کے جن کو آپ فریق مانتے ہیں یعنی سیاسی جماعتیں, ان میں سے کوئی آپ کی بات اس سے پہلے بے انتہا مرتبہ آپس میں بیٹھ کے کوشش کی گئی نیگوشیشن ہو. جیسے آپ کمرے میں آ کے بیٹھ جائیں وہ کہتے ہیں نارو مانگتا ہے. یہ میں پرانی ان کی حکومت کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر بھی لوگوں کو یعنی یقین ہی نہیں ہے کہ خان صاحب کی کس بات سے, جو خود کہیں کہ یو ٹرن لینا سب سے بڑا خاصہ ہے لیڈر کا, ان سے کیا بات کی جائے. تو یہ ایک بہت زیادہ, اور فوج کو دیکھ لیجیے, آپ نے کہا کہ جی وہ ڈائریکٹ ان سے بات کریں یا ڈائریکٹ ہم سے بھی ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کریں گے, صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, تو بے شک ان سے بھی کرتے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ میں قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا, وہ لوگ جو شہید ہو جائیں ان کے خلاف وہ باقاعدہ کیمپینز چلواتے ہیں, ان کے بچے بچیوں کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو جب آپ ایک طرف کہیں کہ میں نے بات کرنی ہے اور دوسری طرف کہیں میں قبر تک پیچھا کروں گا, تو پھر جس نے آپ سے بات کرنی ہے وہ سوچتا ہے کہ آپ قبر تک پیچھا کریں گے یا بات کریں گے, دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. اس وجہ سے یہ کریڈیبلٹی کا بہت بڑا گیپ ہے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں آپ نے جو خاکہ کھینچا ہے وہ بالکل صحیح ہے, اور آپ ہی کے ابتدائیے میں آپ کے سوالات کا جواب تھا. Quite interesting and elaborative response from your side, Senator Musaddiq Malik صاحب. میں نے سوالات اٹھائے تھے, ان سوالات کا آپ نے بڑا بھرپور جواب دیا, لیکن اس جواب میں سے بھی مزید سوالات, اینڈ بیرسٹر عمیر نائر صاحب اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گی. آپ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں, آپ لوگ سوال اٹھاتے ہیں پی ایم ایل این کے پولیٹیکل مینڈیٹ پہ, ان کی پولیٹیکل اینڈ سوشل کریڈیبلٹی پہ. اسی طرح کے سوالات مصدق ملک صاحب نے اٹھا دیے ہیں کہ عمران خان ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں بڑے لیڈر ہوں گے, گھر میں ہوں گے, جیل میں ہوں گے, لیکن کیا کریڈیبل ہیں؟ اس کا ذرا جواب دیجیے. دیکھیں, پولیٹکس نے لوگوں کو, نیشن کو جوائن کرنا ہے, پولرائز یا ڈیوائیڈ نہیں کرنا. ڈیوائیڈ کیوں آتا ہے؟ مصدق ملک صاحب نے کہا کہ فریقین کے درمیان کھیل ہو نا تو سمجھ آتا ہے. وہ کھیل الٹیمیٹلی ہار یا جیت ہو, وہ الٹیمیٹلی نیشن کو جوائن کرے گا. مگر مسئلہ کیا ہے کہ گیم میں جب امپائر مل جائیں کسی کے ساتھ, پرابلم تو تب آتا ہے. کرکٹ میں بھی تھرڈ امپائر کس لیے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ نیوٹرلٹی رہے. مگر پرابلم کیا ہوا, جب آپ الیکشن لڑنے جائیں اور 8 فروری جیسا الیکشن آپ کو پرانی
پرانی جمخانہ کی عادت پڑی ہوئی ہو امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلنے کی, آپ 3 امپائرز کو ملا کے میچ کھیلیں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ کریڈیبلٹی عمران خان کی ڈاؤٹ فل ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں اپنے سٹینڈرڈز ریوائز کرنے صادق صاحب نے چاہیے. کہا نا کہ اگر امپائر سے بھول چوک ہو بھی جائے تو جو جینٹل مین ہیں وہ گلوز اتار کے خود ہار مان کے بلہ ہاتھ میں پکڑ کے چلے جاتے ہیں, اپنی اگلی باری کا اگلی گیم کا انتظار کرتے ہیں. ایک امپائر سے غلطی ہو سکتی ہے, لیگ والے امپائر سے غلطی ہے, تھرڈ امپائر سے بھی غلطی ہو رہی ہے, مطلب اتنی غلطیاں, مطلب یہ کیا اتنا اتفاق ہے, مطلب دیکھیں کچھ تو سپیس دے نا. دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں, آپ لوگ سپیس مانگ رہے ہیں. نہیں اوور آل میں کہہ رہا ہوں پالیٹکس کو سپیس دیں, ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے, ہم ان کے لیے بھی سپیس مانگ رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے ہاسٹیج ہو گئے ہیں. ایک لمیٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ان پہ بہت بھاری ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں. دیکھیں جو فیصلے کر رہے ہیں, کل مولانا صاحب نے جو تقریر کی فلور آف دا ہاؤس پہ, انہوں نے کیا کہا کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں. پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ یہ فیصلے خود کرنے لگ جائیں, چاہے ان کا لمیٹڈ مینڈیٹ صحیح, غلط کریں صحیح کریں, فیصلے خود کریں, بات ہے اس کا اونس لیں. مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ انہیں پریشانی دوسروں کی اٹھانی پڑے گی کہ دوسروں کے غلط فیصلے ذمے ان کے پڑے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس ٹینیور نے کب تک چلنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا, مگر اس کے بعد بھی برانٹ تو انہوں نے فیس کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف 5 سال پورے نہیں کر سکیں گے؟ کس طرح سے دیکھیں, ابھی ایک پارلیمنٹ کا آپ انالیسس کر لیں, کسی بھی سیزنڈ پولیٹیشین کو بلا لیں جس نے 2 سے 3 ٹرمز اس ایوان میں گزاری ہوں. ابھی جو ایوان کا حال ہے, یہ ایوان کا حال ہوتا ہے آخری سال جا کے, جب لا میکرز آپ کے ایم این ایز انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں کیونکہ الیکشن کے قریب ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ فوکس کرتے ہیں, وہ حلقے کو پریفرنس دیتے ہیں, ان کے لیے ایوان امپورٹنٹ نہیں رہتا. آج وہی صورتحال ہے. کورم کیوں نہیں پورا ہوتا؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ایوان ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں, ادھر سے ہمیں کیا ملنا ہے. وہ اپنے حلقوں کے کاموں میں اپنی دوسرے کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں. گورنمنٹ سائڈ کے لیے سب سے بڑی ہرڈل یہ ہے. مسد ملک صاحب ذرا اس کو رسپونڈ کیجئے گا. خود نواز شریف صاحب اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتے, وہ مسلسل لاہور میں ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہیں, پھر کورم پورا نہیں ہو رہا, اسمبلی کا اجلاس روزانہ کی بنیاد پہ ایڈجرن کر دیا جاتا ہے. سو یہ کیا چل رہا ہے؟ وزراء موجود نہیں ہوتے سوالات کا جواب دینے کے لیے. سو واٹ از دس ہیپننگ؟ دیکھیے 3 باتیں ہوئی ہیں, تینوں کا میں جواب دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی نے 2023 کے الیکشن کے اوپر بہت اعتراض اٹھائے, مگر 2018 کا ذکر نہیں کیا. بڑی سلیکٹیوٹی تھی عجیب سی ایک, مگر 2018 کا بھی کر دیتے نا. تو جو امپائر جس کی انگلی اٹھنے کا اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے دھرنے کے درمیان میں, وہ کون سے امپائر تھے؟ وہ 3rd تھے, 2nd تھے, 1st تھے, کون سے امپائر تھے وہ؟ اس وجہ سے اگر آپ ایک فیئر کانورسیشن کریں گے تو امپائر کی انگلی تب بھی امپائر ایک تھا, اس کی انگلی کا جو بھی ذکر کیا. اب جاوید ہاشمی صاحب کا جو بیانیہ تھا, جو اعلان تھا, بیانیہ کیا تھا, ایک باقاعدہ اعلان تھا, اس میں بھی امپائر کا ذکر تھا. تو یا تو پھر سارے امپائرز کا ذکر کرتے, 2018 کے بھی 2023 کے بھی. پہلی تو یہ بات ہے. تو گویا آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ 2023-24 میں امپائر نے پلے کیا؟ نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آج تک کوئی الیکشن نہیں ہوا جو کنٹروورشل نہ ہوا. اگر آپ کی یادداشت میں آتا ہے تو بتا دیں. اور 2023 کے الیکشن میں تو جاوید لطیف صاحب ہوں یا ہمارے دیگر رہنما ہوں, پوری جی ٹی روڈ پہ پنجاب میں ہمارے لوگ الٹ گئے, اور ان میں سے بہت سے لوگ معترض تھے. بالکل اسی طرح خیبر پختونخوا میں مولانا معترض تھے, بالکل اسی طرح بلوچستان کے اندر نیشنلسٹ معترض تھے, بالکل اسی طرح جماعت اسلامی اور MQM کراچی میں معترض تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بندہ جس کو ہم جینٹل مینلی رسپانس کہہ رہے ہیں وہ شام کو 8 بجے کہے کہ ہاں میں ہار گیا, آپ جیت گیا, آپ آئیے. لیکن اس بات کو پاک کیجئے. لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میاں شہباز شریف, جی آپ جواب کمپلیٹ کر لیجئے, then I'll put the supplementary question. جی دیکھیے, جب میاں شہباز شریف صاحب نے کہا وزیر اعظم بننے سے پہلے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی میجورٹی, آئیے حکومت بنا لیں, یہ ہے جینٹل مینلی رسپانس گیم میں. کہ ہمارے بھی لوگ معترض تھے, ان کے بھی لوگ معترض تھے, جماعت اسلامی بھی معترض تھی, PTI بھی معترض تھی. تو میاں شہباز شریف سے نے کہا اچھا ہم سارے عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں نا, کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں, تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ آئیے اور آپ حکومت بنا لیں. دس واز جینٹل مینلی ٹیکنگ آف دا گلوز اینڈ واکنگ اوے.
पीपल्स पार्टी ने कहा, सिर्फ हमने नहीं कहा, पीपल्स पार्टी ने, खुर्शीद शाह साहब ने फ़ोन करके कहा कि आप आइए, हुकूमत बनाइए, हम आपका साथ देंगे। जी। उसके बाद चंद साहब जो हैं वो डेलीगेशन लेकर गए इनके पास और उन्होंने कहा कि हम हाजिर हैं, आप हमारे साथ हुकूमत बना लें, हम आपकी हुकूमत में से वजारतें भी नहीं लेंगे, आप चलाएं। लेकिन अगर आप अवाम की खिदमत करने आए हों तो इन जेंटलमैनली रिस्पॉन्सेस को आप जेंटलमैनली गेम की तरह ट्रीट करें। आप हुकूमत बना के ये फॉर्म 45 और 47 की तकरार खुद सुपरवाइज करते। अब तो आप हम पे एतराज़ उठाते हैं ना, उंगलियां उठाते हैं, तो भाई आप खुद आते, जब आपको कह रहे थे हुकूमत बनाए तो हुकूमत बनाते। ये तमाम जो आप खुलवाना चाहते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स, जो आप मामलात को तय करना चाहते हैं, आप अपनी टर्म्स के ऊपर करवाते, अपनी सुपरविजन में करवाते, हम ऑपोजिशन में बैठते। जब हमने आपको जेंटलमैनली कह दिया कि हम ऑपोजिशन में बैठते हैं और आप कहें कि नहीं मैं ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, तो ये तो वो बच्चे नहीं होते जो क्रिकेट के मैदान में अपनी बारी लेके विकटें उठा के भाग जाते हैं और कहते हैं कि अब तो खेल ख़त्म हो गया क्योंकि मेरी बारी ख़त्म हो गई। तो ये अच्छा रवैया नहीं है, इससे तो फिर मामलात आगे नहीं बढ़े। You will have to respond बात to आपने that. यही की कि इस हुकूमत के जी सॉरी नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए मुसद्दिक साहब, मैं सिर्फ एक पॉइंट आउट कर रही थी टुवर्ड्स जी। बैरिस्टर उमर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, तीसरी और आखिरी बात यह है कि आपने कहा कि इनका तो आखिरी साल वाला रवैया है। भाई इकॉनमी स्टेबलाइज कर दी, महंगाई की शरह 40% थी, आज 4 से कम रह गई, 3.5 हो गई। खाने पीने की अशिया में शहरों में पिछले महीने शहरों में और गांव में मनफी, दोनों जगह पे, पहले सिर्फ दही इलाकों में मनफी थी खाने पीने की अशिया की जो महंगाई की शरह है, अब शहरों में और गांव में दोनों में मनफी है। जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो 23% से घट के 12-11% के ऊपर आपको अब पैसे मिल रहे हैं कारोबार करने वाले लोगों को। अभी हमारी बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं आई, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम स्टेबलाइज होने के बाद ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ज़र मुबादला हमारा बढ़ रहा है, रेमिटेंसेस के ऊपर, बावजूद इसके कि आपने नारे मारे लोगों को कि पाकिस्तान पैसे ना भेजना, लोग भेज रहे हैं, रिकॉर्ड पैसे आ रहे हैं, ज़र मुबादला बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो आप क्यों कह रहे हैं आखिरी साल है? कौन सी आखिरी साल वाली बात आपको नज़र आ रही है? आप मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं, लोग अब आपकी बात पे लब्बैक नहीं कहते, बाहर नहीं आते। तो मुझे तो लगता है कि हालात स्टेबलाइज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि आप आएँ सियासत में। जिस तरह मेरे भाई कह रहे हैं नियाजी साहब, ये बहुत अच्छी बात करते हैं और आज भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आप आए ना, अपनी पार्टी को जो आप कह रहे हैं उनको कहें कि वो कहें ये, और आके करें वो जो आप कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा, आपकी पार्टी के तो अंदर ही जित जो ले दे है वो नहीं हो रही। कोई कह रहा है ये करप्ट है, कोई कहता है ये मिला हुआ है, कोई कहता है वो है, कोई कहता है इसने एक दिन जेल नहीं काटी, कोई कहता है ये नए लोग आए किधर से हैं, ये वकील कौन है भाई, वो सियासतदान किधर गए। तो ये आपके तो अंदर का जो खलफिशार है वो भी इसी वजह से आ रहा है कि आपकी पार्टी में वो जो क्रेडिबिलिटी लीडरशिप की चाहिए, या कोई स्ट्रक्चर ऐसा है कि लीडरशिप चाहती ही नहीं है। कि अगर वो नहीं, यानी जो मैंने अभी आपको इलेक्शन के हवाले से कहा कि वी प्ले और नो प्ले, तो खान साहब का भी शायद रवैया पार्टी के हवाले से ये है कि आई प्ले और नो प्ले। तो अभी तो नो प्ले नजर आ रहा है। सेंटर साहब, चूंकि आपने काफ़ी तफसील से जवाब दिया है और ज़ाहिर है उतनी ही तफसील के साथ बैरिस्टर साहब भी इसका जवाब देना चाहेंगे। एक तवील चार्जशीट है, लेकिन बैरिस्टर उमर नियाजी और सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब के दरमियान ये ज़बरदस्त डिबेट अभी कंटिन्यूड है। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक के वक्त, एंड देन विल कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ मेरे सप्लीमेंट्री सवाल हैं। एक तो जो आपने बात की ना कि महंगाई कम हो गई है, सर आई एम अ डोमेस्टिक वुमन एज वेल, आई एम अ वर्किंग वुमन, आई एम अ डोमेस्टिक वुमन एज वेल। सो मैं अगर आपको सच बात बताऊं, आपके घर में भी माशाल्लाह ख़वातीन हैं, घर का बजट चलाती हैं। महंगाई, चीज़ें अभी भी महंगी हैं सर। जो फूड बास्केट है, जो आपका डेली ग्रॉसरी का बास्केट है, जो आपका मंथली ग्रॉसरी का बास्केट है, कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ा। तो जब हुकूमत ये क्लेम करती है कि हमने महंगाई कम कर दी, सो इसीलिए अपोजिशन कहने में दुरुस्त होती है कि आइदर दिस इज़ एन आई वॉश और दिस इज़ अ हॉग वॉश। चीज़ें मज़ीद महंगी नहीं हो रही, लेकिन 300-400 के अगर अंडे मिल रहे हैं दर्जन, या सब्जियां 300, 400, 500, 600 रुपए की किलो, 1.5 किलो, 2 किलो मिल रही हैं, तो सर महंगाई वहीं पे मौजूद है। नंबर 1। नंबर 2, आप बार बार ये क्रेडिट ले रहे हैं कि जेंटलमैनली रिस्पॉन्स आया PMLN की तरफ से। तो एक जेंटलमैनली रिस्पॉन्स सर अभी भी तो दिया जा सकता है कि वज़ीर आज़म किसी भी दिन कौमी असम्बली में आए और कहें कि मैं आज के दिन पूरे मुल्क के हलके खुलवा देता हूँ, पूरे मुल्क के हलकों का ऑडिट हो जाए इलेक्शन का।
سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ جی میں آپ کی دونوں باتوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کسی بھی وقت آپ کو یہ نہیں کہا کہ پچھلے کچھ سال میں جو مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں وہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے. یہ تو میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. میں نے تو آپ کو کہا کہ مہنگائی 40% سے بڑھ رہی تھی ہر سال، اب مہنگائی 3% پہ آ گئی ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں پورے سال میں نہیں، پچھلے چند مہینوں میں کھانے پینے کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ منفی ہو گئی ہے، یعنی اب چیزیں سستی ہو رہی ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ چیزیں سستی ہو چکی ہیں، یعنی ہر ویک چیزیں اب سستی ہوتی چلی جا رہی ہیں. سر نہیں ہو رہی. کیوں آپ کو بتا سر یہی تو گزارش کر رہی ہوں کہ نہیں ہو رہی. سنیے سر چینی کی پرائس دیکھیں، رمضان آنے سے پہلے وہ بڑھ گئی. ایک گھڑی جی مجھے پتا ہے کہ چینی کی پرائس بڑھی ہے، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے، آپ معیشت پہ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتی ہیں، کہ بریڈ باسکٹ کے اندر ویٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. چینی کا بھی ایک ویٹ ہوتا ہے. آٹا سستا ہوا ہے، چینی مہنگی ہوئی ہے، دیگر تمام اشیاء سستی ہوئی ہیں. جب آپ بریڈ باسکٹ کو دیکھتے ہیں جس طرح اکانومسٹ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس میں اب شرح منفی آ رہی ہے. یہ جو شرح منفی آ رہی ہے یہ وہی شرح ہے اور وہی لوگ ہیں اور وہی ادارے ہیں جو اس کو چند مہینے پہلے تک 38-35% جو ہے رپورٹ کر رہے تھے. تو اگر اس وقت صحیح تھا تو آج بھی صحیح ہے. تو مہنگائی جو ہے، جب جو ادارہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی کو میجر کرتا تھا وہی پی ڈی ایم کے دور میں مہنگائی کو میجر کرتا تھا، وہی 1990 کے اندر مہنگائی کو میجر کرتا تھا. تو اگر کوئی ایرر ہے تو وہ تو اسی طرح ہی ہے. لیکن یہ بات کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے اس کو ڈینائی کرنا بہت مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن 9 مئی کے بعد جس طریقے سے جو رخ بدل دیا ہے پالیٹکس نے، اور اس کے بعد بھی چلیں 9 مئی کو مان لیں کہ ایک دفعہ ہوا، یہ جو آخری راؤنڈ ہوا ادھر یہ کیا 26 نومبر کو گراؤنڈ یا جو بھی اس کا نام ہے جی، تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے یعنی کچھ اچھی سمت میں نہیں جا رہی ہماری سیاست. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں ٹھہراؤ آئے، اور میں یہ چاہتا ہوں، میں بار بار جو دعوت دے رہا ہوں وہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ جتنے ٹھہراؤ سے، جتنی متانت سے نیازی صاحب بات کرتے ہیں، اگر ان کی پارٹی اس طرح بات کرے تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تمام راستے کھل سکتے ہیں. یہ میں قبر تک پیچھا کروں گا، میں آگ لگا دوں گا ملک کے اندر، تم باہر نکلو، جلا دو. اپنے ہی ملک کے خلاف آپ ریزولوشنز پاس کروا رہے ہیں ملینز آف ڈالرز لگا کے. یعنی ایک ایسا شخص ڈیوڈ فینٹن جو 1990 سے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کام کر رہا ہے، آپ نے اس کو ملینز آف ڈالرز لے کر اپنا لابسٹ ہائر کر لیا. تو آپ یہ کچھ کام آپ کو چھوڑنے ہوں گے، راستے کھلتے ہیں انشاءاللہ چلے جائیں گے. بہت طویل چارج شیٹ ہو گئی. عمیر صاحب جواب دیجیے گا اب اس کا. اب بنیادی طور پہ دیکھیں، ایک تو انہوں نے انڈیکیٹرز گورنمنٹ کے اعداد و شمار بتائے کہ جی یہ بہت بہتر ہو رہے ہیں. دیکھیں مہنگائی جب بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ قوت خرید کے ساتھ لنکڈ ہے. دیکھیں کیا قوت خرید عام عوام کی بڑھی ہے. آپ دیکھیں سیلریڈ کلاس سے اس خالی 6 ماہ میں انہوں نے اضافی 100 بلین روپیہ کلیکٹ کی ہے. وہ برڈن کس پہ؟ اور سیلریڈ کلاس کون سی ہے؟ یہ آپ کی عام کلاس ہے اور یہ آپ کی مڈل کلاس ہے جو اس ملک کی بیک بون ہے. اس سے آپ یہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں. پھر باقی آپ چیزوں پہ آ جائیں. کرپشن کا پرسیپشن انڈیکس، کہ اب پاکستان اس حکومت 1 سال میں کدھر لے کے گئی ہے، اس میں تنزلی آئی ہے. مطلب کرپشن کی آپ روک تھام نہیں کر سکے. پھر بنیادی آپ کی بیک بون کمپوننٹ ہے، آپ کے بہت بڑی کلاس ہے پینشنرز کی کلاس، آپ نے اس کو میسیولی ہٹ کیا ہے. دیکھیں یہ لوگ ہیں جو آپ کی اکانومی ڈرائیو کرتے ہیں. پینشنرز کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ جو آج سے 1 سال پہلے پینشنر ریٹائر ہو رہا تھا، اس کی پینشن اگر 100 روپیہ لے رہا تھا، آج وہی پینشنر آج جو اس مہینے میں ریٹائر ہوا ہے وہ 70 یا 65 لے رہا ہے. اتنا میسو فرق آیا ہے. اور یہ وہ عام لوگ ہیں جو ٹیچرز ہیں، جو پولیس والا ہے، جو ریٹائر ہوا ہے، جو ساری عمر اس ملک کی سروس کرتا ہے اور دیکھتا ہے اس ایک سرٹن فکس اماؤنٹ کی طرف کہ میں لگاؤں گا، اپنا کوئی کاروبار سٹارٹ کروں گا. یہ حالات بنائے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی انفلیشن نیچے آ گئی، اور اس میں سب سے بڑا کمپوننٹ ہے ان کی ویٹ کی امپورٹ کا. دیکھیں جب آپ کے ملک میں بمپر کراپ ہو، کس عقل مند نے آپ کو کہا تھا کہ 3.5 ملین ٹن میٹرک ٹن امپورٹ کریں؟
اس کی وجہ سے کسی ایک نیوٹرل آدمی کو کر لیں کہ سر وہ ہماری تو پچھلے زراعت سال کا معاملہ ہو گیا، نہیں، اس سال پھر گندم کا بحران وہی ہو میں رہا اسی طرف آ رہا ہوں ہے، سپورٹ پرائس نہیں ہے ابھی کسان نہیں، کے پاس۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، 1.5 بلین ڈالر کا کسانوں کا نقصان ہوا ہے، کسی اور کا نہیں، حکومت پاکستان کا نہیں، آپ کے غریب کسان کا 1.5 بلین ڈالر نقصان ہوا ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ پچھلے سال خالی آپ نے ایک آئی واش کے لیے 2 ملین میٹرک ٹن پریکیورمنٹ کی تھی، اب کیونکہ آپ کے آلریڈی سٹاکس بڑھے ہوئے ہیں، حکومت کی ویسی کیپیسٹی ہوتی ہے، لمیٹڈ سٹوریج ہے، 4.5 ملین ٹن تو پچھلی دفعہ سٹوریج تھی، ابھی بھی آپ کے گودام بڑھے ہوئے ہیں، آپ خرید ہی نہیں سکتے۔ جب آپ خریدیں گے نہیں، ایک کسان جس نے ابھی اس وقت یوریا ڈال رہا ہے 4,500 کی بوری ہے، انڈیا سے کمپیئر کر لیں، انڈیا کدھر کس طرح اپنے کسان کو بوری دے رہا ہے، اب وہ 4,500 کا یوریا ڈال رہا ہے، بجلی کی پرائسز دیکھ لیں، بیج کی دیکھ لیں، اس کے ہل لگانے کی قیمت دیکھ لیں، وہ ساری چیزوں تو کو سر کریں۔ کسان کارڈ ہے نا، وزیر اعلیٰ پنجاب دے رہی ہے نا کسان کارڈ۔ کسان کارڈ کو وہ کیا کرے گا؟ بات ہے جب ویٹ ابھی اس کی اتر آئے گی، جب اس کی 6,500 کی بھی ویٹ نہیں بکے گی، جس کو جو پرائس ملنی چاہیے تھی، جو عمران خان کے دور میں ابو 9,000 تھی، 9-10 ہزار جو اسے بیسک پرائس ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملے گی، کتنے گھروں کے چولہے بند ہو جائیں گے۔ دیکھیں ہم یہ چیز دیکھ ہی نہیں رہے۔ پھر دیکھیں جو سب سے بڑا خطرناک کام ہوا ہے، سال میں آپ کہہ رہے ہیں بہتری آئی ہے، میں نہیں کہہ رہا، IMF کی رپورٹ ہے 1.8 آپ کے 1,80,00,000 پاکستانی سطح غربت سے کیا نیچے گئے ہیں کہ نہیں؟ اور سطح غربت آپ اور میں جانتے ہیں کہ کتنی دردناک کیفیت ہے۔ یہ وہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ کے بچے سکول نہیں جا رہے یا آپ کو ہسپتال کی ایکسیس نہیں ہے، آپ کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، یہ وہ کیفیت ہے کہ آپ کے گھر میں کھانے کی 2 وقت کی کنٹینیوس روٹی نہیں ہے، ایک وقت کھانے کی بھی روٹی نہیں ہے، اس کا تو مطلب یہ والے صورتحال ہے۔ دیکھیں اس میں آپ ہمیں جتنا بلیم دے لیں لیکن کہ سر جی یہ بھی ہم بڑا افسوسناک ہے کہ آپ لوگوں نے اس صورتحال میں تنخواہیں بڑھوا لی ہیں اپنی۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں اس نے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے۔ دیکھیں اوورآل جب سب لوگ نیچے جا رہے ہوں تو ہر کسی کو سیکریفائز کرنا چاہیے، تو یہ پرابلم ضرور ہے، مگر دیکھیں سر پی ٹی آئی بھی اس میں برابر کی شریک ہے معذرت کے ساتھ۔ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کس طرح سے، اس پہ لیجسلیشن تو نہیں ہوئی، یہ تو کمیٹی نے، فائنانس کمیٹی نے کی ہے۔ سر آپ لوگوں نے بھی سائن کیے کہ بالکل بڑھنے چاہیے جنہوں نے تنخواہیں۔ کیے ہیں ان کے آپ نام پبلک کر لیں، دیکھ سر لیں۔ نام تو پبلک ہو چکے ہیں سب کے، چلیں لیکن آپ لوگوں کو اپوز کرنا چاہیے تھا نا کہ جی نہ بڑھائیں گے، ہم نہیں لیتے۔ آپ سر پی ٹی آئی والے انکار کر دیں کہ ہم نہیں لیتے۔ آپ اس کے بھی بالکل آج گورنمنٹ بل لے آئے، وہ پاور فائنانس کمیٹی سے واپس لے آئے، پی ٹی آئی ساری اپنی پارٹی کی پالیسی لائن کو سپورٹ کرے گی۔ پارٹی کی پالیسی لائن وہی ہے جو عمر ایوب صاحب نے دی تھی کہ ہم اس چیز کو اپوز کرتے ہیں، پارٹی اس لائن پہ کلیئر ہے۔ مگر دیکھیں گورنمنٹ، دیکھیں پی ٹی آئی کو جتنا بلیم کر لیں، ہمیں کہہ لیں 9 مئی والے کہہ لیں، 26 نومبر کا بھی الٹا، دیکھیں 14 شہید ہم نے اٹھائے ہیں اور الٹا بلیم ہمیں دیا جا رہا ہے۔ سر وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لسٹ ہی نہیں دی، نام ہی نہیں دیے۔ دیکھیں ہم نے تو دیکھیں نام اور جب کیا لسٹ دیے، مانگنے کی ہم بات آئی نے تو آپ سارا مذاکرات توڑ ڈیٹا کے چلے گئے۔ اکٹھا کر کے ہم نے تو الٹا اپنے شہیدوں کو کمپنسیٹ بھی کیا، ایک شہید کے گھر 1 کروڑ کا چیک گیا، ایک زخمی کے گھر 10 لاکھ کا گیا، یہ آڈٹ کرا لیں کے پی کے گورنمنٹ کا کہ جی نہیں انہوں نے فیک بندوں کو دی ہیں، آپ وہ لسٹ تو پبلک وہ کر تو دیں دی سر۔ ہے، وہ تو ساری انہیں ہینڈ اوور کی ہیں۔ مگر دیکھیں بات ان کی اور میری نہیں ہے، پرابلم یہ ہے یہ 25 کروڑ عوام کی سروائیول کی لڑائی ہے۔ دیکھیں میں ان کو نیچا دکھا کے مجھے کیا فائدہ ہوگا، یہ مجھے نیچا ابھی دکھا لیں گے کہ جی عمران خان کی پولیٹکس جی گر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس نے انتشار کر دیا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بات ہے کہ 25 کروڑ عوام کا فیوچر ایٹ رسک ہے، اس کو اگر ہم نے اوپر لے کے جانا ہے تو کم از کم ایک فیصلہ کرنا پڑے گا۔ وہ فیصلہ وہی ہے جو عمران خان اپنے لیٹرز کے ذریعے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہر کسی کو اپنے رول میں واپس جانا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کو لکھ رہے ہیں پاکستان کے خلاف، نہیں وہ 3 لیٹرز کا حوالہ دے مسئلہ رہا ہے نا، ہوں۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل لابسٹس ہائر کر رہے ہیں پاکستان کے نہیں تو عوام کے لابیسٹ خلاف۔ آپ کے گورنمنٹ کے تھنک ٹینک نے نہیں کیا، 1.5 ملین ڈالر دیے ہیں جو اس سال دیے ہیں، ابھی دیے ہیں، ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ وہ ڈیوڈ پین ہے کہ کیا نام ہے، ابھی ہائر کیا، وہ کس لیے کیا کہ عمران خان کے خلاف لابی کرے۔ دیکھیں لابیسٹ تو آپ ہائر کر رہے ہیں اور بلیم ہمیں کر رہے ہیں۔ حکومت نے کیا، حکومت کے تھنک ٹینک نے کیا، عمران خان کے خلاف۔ تو اور کس لیے کیا، انہیں کس سے ہوا؟ یہ کریں لابیس ہائر کریں جو انڈیا انرول کر رہا ہے، انڈیا کی ایکسیس بند کریں، انڈیا جو تجارتی اس وقت ٹریڈ کے فائدے لے رہا ہے امریکہ سے، اس چیز کی وری کریں، ہم اس طرف کریں۔ مگر ہمارا پرسیپشن کیا ہے کہ نہیں جی عمران خان کو کسی طرح سے کارنر کرنا ہے۔ دیکھیں عمران خان کو لارجر دین لائف پکچر آپ نے خود بنایا ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے جو چیز اس کے نہ کردہ گناہ بھی تھے وہ بھی اس کے ذمے ڈال دی ہے، اور کس طرح نہیں آپ نے وکٹمائز کیا۔ آج عمران خان کی صورتحال اٹھا لیں تو آپ کہتے ہیں جی ملاقات کرا دی فیملی سے۔ دیکھیں کیا لوئرس کی ملاقات ہوئی؟ کیا وہ مینڈیٹری نہیں تھی؟ کیا جیل مینول کے تحت وہ ملاقات نہیں ہونی تھی؟ پھر کس قانون کے تحت دونوں جیل ٹرائلز بغیر وکلاء کی موجودگی کے ایڈجرن کر دیے گئے؟ خالی کیا کہ آپ نے لیکن سر قید تنہائی تو نہیں ہے نا؟
नहीं, मुलाकातें अगर हो रही हैं, मुस्तकिल हो रही हैं, एक दिन ना हुई अगले दिन हो जाती है, एक चलें, हफ्ते ना आज हुई हम अगले ये हफ्ते हो बात कर जाती रहे है। हैं, इमरान खान ये मुश्किल वक्त गुजार लेगा, 550 दिन से ज़ायद गुजार लिए हैं। देखें, दुआ करें कि ये मुश्किल वक्त और किसी पे ना आए। ये बड़ा अहम बात कर रहे हैं आप। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ज़बरदस्त डिबेट अभी कंटिन्यूड है प्रोग्राम में, एक छोटी सी ब्रेक के वक्त, एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेंटर मुस्तदिक मलिक साहब, सर इस पे ज़रा रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और ख़ासतौर पे जो पंजाब में किसान का प्रॉब्लम है, सर काश्तकार अभी से एहतजाज करना शुरू हो गया है, चीखना शुरू हो गया कि गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं। और अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, चूंकि आप मिनिस्टर भी हैं फॉर वाटर रिसोर्सेज, तो हम वो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन का भी डिस्कस कर रहे थे, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का भी डिस्कस कर रहे थे बैरिस्टर उमर न्याई साहब, और इसी पर पीपल्स पार्टी को भी आपसे शिकायत है, पानी। जी काफ़ी चीज़ें इकट्ठी हो गई, मैं पॉइंट्स लिख रहा था जी। तो पहले तो मैं दरख्वास्त करूंगा नियाज़ी साहब को कि जो करप्शन इंडेक्स जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, उसकी हुकूमत की ज़रा तवारीख़ तो देख लें, और अगर आपको ये पता चले कि जिस करप्शन की दो पोजीशंस या 3 पोजीशंस नीचे आने की बात कर रहे हैं आप, वो हमारी हुकूमत ही नहीं थी, तो फिर क्या कहेंगे आप? कितनी अजीब बात है कि बग़ैर तहकीक के आप टेलीविज़न पे आके ये बात कर रहे हैं। तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप वो करप्शन वाली रिपोर्ट पढ़ें और उसके बाद देखें कि उसका साल क्या था जिसकी ये रिपोर्ट आई है। दूसरी बात ये है कि आपने तो बड़ी वाकई अच्छी बात की, मगर आप ही लोगों से तो मैं सुनता आया हूँ कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में सबसे कम टैक्स टू जीडीपी रेशो है, सबसे कम टैक्स टू जीडीपी रेशो है। आप ही लोग जो हैं वो आके तबसरा फरमाते रहे हैं, आपके लीडरान, आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स कहते रहे हैं कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। तो पहली दफ़ा एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाया है तो किसने लगाया है? पहली मरतबा अगर रियल इस्टेट के ऊपर टैक्स लगाया है तो किसने लगाया है? पहली दफ़ा अगर मिडल मैन पे और रिटेलर पे बहुत ज़्यादा नहीं मगर टैक्स लगाया है तो किसने लगाया है? तो अगर मुल्क को किसी तरीके सलीके से चलाना है, अगर आप चाहते हैं कि ये फ्री फॉर ऑल कोई वाइल्ड वेस्ट होना चाहिए जहाँ पे कोई टैक्स ना दे, जो काबू आ जाए लूट लुटा लो, जो पकड़ा जाए बस उससे छीन लो, तो वो एक अलहदा बात है। वरना अगर सलीके से चलाना है तो टैक्सेस तो लेंगे, तो टैक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर जो एग्री टैक्सेस की बात कर रहे हैं वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स पे, फ्यूडल्स पे टैक्सेस नहीं लगे सर, मिडिल टियर के एंड लोअर टियर का जो जमींदार है, जो काश्तकार है, जो किसान है सर, उस पे लगे हैं। और यही IMF का ऑब्जेक्शन। दोबारा नहीं सुनिए, पहली बात यह है कि आप एक दफ़ा उसे पढ़ लीजिए या अपनी तहकीकी टीम को कहें कि पढ़ लें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जा रही है उस मुनासिबत से टैक्स लग रहा है। तो ये आप जो बात कर रही हैं इसमें थोड़ी सी तसीह की ज़रूरत है, आप देख लीजिएगा। आई वुड ऑल्सो स्टैंड। सर क्या ज़री इनकम डिक्लेयर हो रही है लैंडलॉर्ड्स की, फ्यूडल्स की? सर दैट इज द बेसिक पॉइंट। मैडम सुनिए, नहीं ऐसे नहीं ना, एक एक करके बात करते हैं। यानी इससे पहले तो टैक्स ही नहीं था, तो ज़रूरी इनकम क्या किसी ने डिक्लेयर करनी थी? टैक्स लगेगा तो डॉक्यूमेंटेशन होगी। अब टैक्स लगा है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, उसमें हो सकता है थोड़ा झोल भी आए, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे दीगर इदारों में झोल ख़त्म हो गए, यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, रिटेलर्स पे भी लगा रहे हैं, उस पर एहतजाज भी हो रहे हैं। तो ये दूसरी बात है कि आप सोच लें, अगर आप समझते हैं कि मुल्क को वाइल्ड वेस्ट होना चाहिए, जब ये टैक्स लगाएं तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, जब हम लगाएंगे तो ये सड़कों पे आ जाएं, तो ये भी एक तरीका कार है। लेकिन अगर हर बंदा जब ड्राइंग रूम में बैठ के कहता है जी टैक्स कोई नहीं देंदा, जी मुल्क दे टैक्स कोई नहीं देंदा, तो जिस वक्त टैक्स लगाने लगे तो आप कहें कि ये क्या कर दिया, टैक्स लगा दिया, ये क्या बात हुई? तो दोनों बातें नहीं हो सकती, तो इस पर कुछ फैसला करना होगा। तीसरी बात यह है कि देखिए, आपने कहा ऑडिट कर लें, ये आप भी कह रहे हैं ऑडिट कर लें, कल फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है ऑडिट कर लें, तो ज़रा कर लें ना ऑडिट। अपनी जो किताबें हैं, जब आपके अपने रहनुमा बैठ के, वो लोग जो इमरान खान साहब के साथ जेल में जाके बैठते हैं, वहाँ से डायरेक्शन लेकर आते हैं, बाहर निकल के आपके लीडरान के ऊपर उंगली उठा के कह रहे हैं इसका ऑडिट करो, नाम ले लेके कह रहे हैं, तो आप कर लें ऑडिट, सब चीज़ों का कर लें, इसका भी कर लें बेशक, हमें तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप, मैं अब नवंबर की आपकी तहरीक ये आप इलेक्शन के ऑडिट की बात कर रहे हैं, या आप जो लॉबिस्ट्स को बतौर उमर न्याई साहब के अपनी पार्टी नहीं, मैं लॉबिस्ट पे आ रहा हूँ जी, मैं लॉबिस्ट पे इनकी पार्टी की बात कर रहा हूँ
کیونکہ انہوں نے تو اپنے پیسوں سے دیے ہیں نا شہداء کو پیسے اور زخمیوں کو پیسے, تو آڈٹ کا تو بڑا ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور سب کہہ رہے ہیں کہ آڈٹ کریں, تو کر لیں, مجھے اعتراض نہیں ہو میں سکتا. سمجھے آپ اس پیسے کے آڈٹ کی بات کر رہے ہیں جو عمیر صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ حکومت نے کچھ ملین آف ڈالرز جی میں آ رہا ہوں میڈم, میں آ رہا ہوں اس طرف. تو یہ بات ہوگی, میں نے تو یہ بات کی کہ فواد صاحب جو الزام پارٹی پہ آپ کی لگا رہے ہیں, جو آپ نے کہا کہ آپ ہمارا آڈٹ کر لیں, فواد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو آڈٹ کریں, تو آپ آڈٹ کروا لیں. ٹھیک, اور ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے, ہو سکتا ہے فواد صاحب نے مذاق میں بات کی ہو, لیکن آپ ہی کے پارٹی کے لوگ عمران خان کے سیل سے نکل کے بات کر کے باہر نکل کے پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا آڈٹ کرو, یہ چور ہے, اس کو پکڑو, اس کو دھکڑو. ہمیں نہیں کہتے, اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہتے ہیں. تو یہ کیا بات ہو رہی ہے, آپ ذرا غور کیجئے اس بات پہ. ٹھیک, جہاں تک بات ہو رہی ہے لابسٹ کی, حکومت پاکستان نے تو میری اطلاع کے مطابق کوئی لابسٹ نہیں ہائر کیا, لیکن میں اس کو کنفرم آپ کے اگلے پروگرام میں کروں گا آفٹر چیکنگ, تاکہ میں ایسے غلط بات نہیں کروں. ٹھیک, مگر ڈیوڈ فینٹن کو تو نہیں ہائر کیا. ڈیوڈ فینٹن نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف 1990s سے, یعنی اس کو 40 سال اس کی زندگی کا مقصد 35 سال ہو گئے ہیں, صرف پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بند کرنا ہے. آپ نے اس کو کیوں لابسٹ ہائر کیا؟ یہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے, آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں جو امریکہ میں آپ کو بتاتی ہے کہ کس کس نے کس لابسٹ کو پیسے دیے. تو پی ٹی آئی نے اس لابسٹ کو, جس کا نام ڈیوڈ فینٹن ہے, جو ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے, جس کو کبھی پی ٹی آئی نے ڈینائی نہیں کیا, اور ڈیوڈ فینٹن کا نام آپ ڈالیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ 1990 کے بعد سے وہ کانسرٹس کر رہا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو بلا رہا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف. ٹھیک, ایک ڈیوڈ فینٹن کا الزام آپ لگا رہے ہیں کے اندر جا کے, اور ایک ڈیوڈ کا الزام بیرسٹر عمیر صاحب لگا رہے ہیں. نہیں, ایک سیکنڈ, ارے بھائی میں نے تو آپ کو کہا کہ میں آپ کو اصل ڈیٹا آ کے بتا دوں گا. میرے خیال میں حکومت پاکستان نے لابسٹ نہیں ہائر کیا. اگر کسی نے کیا ہے, کسی تھنک ٹینک نے, تو پلیز گیو می جسٹ ون پروگرام اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یو. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ تو ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر رپورٹ کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں کس کس نے کون کون سا لابسٹ ہائر کیا. آپ وہ دیکھ لیں نا جا کے, جی وہ اور اس میں ڈیوڈ فینٹن کا نام ہے, سب کی نظر میں ہے, ہماری بھی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈیوڈ فینٹن کون ہے. نہیں, ایک سوری, آپ ڈیوڈ فینٹم کا نام ویب سائٹ پہ جتنے بچے بچیاں ہیں جو مہارت رکھتے ہیں کمپیوٹر پہ, ان کو کہیں کہ ایک دفعہ نام ڈال کے دیکھیں تو صحیح انہوں نے کس کو ہائر کیا ہے, اور چلیں اس کو بھول جائیں. یہ جو کانگریس سے آپ نے لیٹر پاکستان کے, یہ کسی حکومت کے, آپ نے کیا وہ کانگریس کا لیٹر پی ایم ایل این کے خلاف سائن کروایا؟ آپ نے ملینز آف ڈالرز وہاں پہ لابینگ میں خرچ کیے پاکستان کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کروانے کے لیے. ٹھیک, آپ نے خط جو ہے وہ سائن کروایا, وہ کسی پی ایم ایل این کے خلاف تھا خط, وہ پڑھ لینا خط کا متن, وہ تو حکومت کے خلاف, پاکستان کے خلاف تھا. آپ ڈیوڈ فینٹم کو بھی ہائر کریں, آپ خطوط بھی پاکستان کے خلاف لکھوائیں, آپ جا کے ریزولوشنز بھی وہاں پہ امریکہ میں پاکستان کے خلاف پاس کروائیں, آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ ان کو مت دو پیسے, ان کو بینکرپٹ ہونے دو. آپ کے اپنے وزیر کی فون کال سامنے آ جائے جس میں وہ صوبائی وزراء کو کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھو تاکہ پاکستان بینکرپٹ ہو, شری لنکا والا اس کا حال ہو. آپ آج بھی آج کی تاریخ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مت بھیجو ان کو ریمیٹنس, ملک کو برباد ہونے دو. آپ تفریق تو کریں رائٹ میں, سینٹر صاحب, اور سیاسی فریق میں سینٹر صاحب, تھوڑی سی تفریق تو کریں. وی آر اپروچنگ دا کلوزنگ ٹائم آف دس پروگرام, لیکن آخری چند سیکنڈ, چند منٹ بیرسٹر عمیر صاحب ٹو ریسپونڈ ٹو دس. اور بار بار وہ ہیمر کر رہے ہیں ڈیوڈ فینٹن کے نام پہ, آپ کے لابیسٹ ہائر کرنے کے نام پہ, اور وہ یہ ان کا لاجک تو درست لگتا ہے کہ جو آپ نے لیٹر لکھوایا وہاں کے کانگریس مین سے, وہ پی ایم ایل این کے خلاف تو نہیں لکھوایا. دیکھیں آئی ایم ایف کو گھر کے معاملات ہم نے تو نہیں حوالے کیے, رول آف لاء کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ایکسیس کس نے دلوائی؟ دیکھیں عمران خان کو اگر 9 مئی کے بعد زمان پاک میں آئی ایم ایف کی ٹیم ملنے گئی تو وہ کوئی ہم نے تو نہیں بلائی تھی, ٹھیک ہے, تو اپنی چیزیں آپ نے خود ہاتھ سے دے دی ہیں. کہیں دنیا میں ہوتا ہے کہ لینڈر جا کے, لیکن سر ڈیوڈ فینٹم کو لابیسٹ آپ ہائر کر رہے ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے. ہم نے ہائر کیا ہے کہ نہیں, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں, میں اس چیز پہ چیک کر لیتا ہوں. بات ہے پی ٹی آئی کی صورت حال یہ ڈالرز کی آپ خود چیک کر لیں, یہ میں بھی چیک کر لیتا ہوں, مگر جس طرح پی ٹی آئی کے پاس اس وقت اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کو دے رہے ہیں آپ 8 لاکھ بطور بقول فواد چودھری, کسی کو بھی نہیں تنخواہیں جا رہی, تو بہت اس وقت
आप ऑडिट करवा लेना अपने पार्टी के फंड्स का, ऑडिट खोल लें, देखिए हमारा तो वो देखें पब्लिक कर दें ऑडिट। देखें अभी तो सिंबल वाला इशू नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, सिंबल तो सर, वो तो डिसाइड होने अदालतों में दें, है ना, बात है आप ये public भी audit- सर, public अदालतों के में लिए है। खोल दें। देखें जो बेसिकली फॉरेन फंडिंग वाला ये भी इलेक्शन कमीशन में पता है, सर वो तो साथ फॉरेन ऑडिट फंडिंग का रिपोर्ट भी, इल्जाम है तो ना, ऑडिट आप रिपोर्ट भी उसी के साथ है अपना ना। पार्टी का फंड ऑडिट के लिए खोल तो दें, उसके पब्लिक लिए के लिए। ऑडिट रिपोर्ट साथ लगी हुई है ना, अगर किसी को एतराज़ है तो उस पे जो है ना बता दे अच्छा। कि किस तरह से अब इसको एक्स्ट्रा पेमेंट गई हुई है, जो जिस पे एतराज़ कर रहे हैं ना, किसी भाई वकील को गई होगी, किसी को गई होगी, तो उसका कोई प्रूफ दे दे, उस चीज़ को बंदा फॉलो अप कर लेंगे। मगर बात ये है कि सिमत दुरुस्त करनी ही गवर्नमेंट ने खुद है अपनी, उस पीटीआई की नलायकियों या गलतियों पे उनकी परफॉर्मेंस नहीं जस्टिफाई होगी। वो गवर्नमेंट है चाहे जिस तरह से भी आ गए, बात है कि इस चीज़ को पुश करने के लिए इनको एफर्ट करनी पड़ेगी। आज अगर एग्रीकल्चर डाउन है, इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर्स डाउन है, अगर एक आम बंदे को लोन नहीं मिल रहा तो इन्हें इस चीज़ को सर फैसिलिटेट इस पे करना इंशाल्लाह पड़ेगा। एक और प्रोग्राम रखते हैं, आपको ही और सेंटर मुसद्दिक साहब को इनवाइट करते हैं, लेकिन अगले प्रोग्राम पर आते आते सर आपने वो डेविड फैंटम वाला बिल्कुल, कजिया तो और आपने इन्होंने हल करके वो- आना है, आपने देख के आना है। और इन्होंने भी वो थिंक टैंक वाला देख के इन्होंने आना वो कौन से डेविड का आप नाम ले रहे हैं? मैं जरूर डेविड पेन है, कोई स्ट्रेटेजिक डेविड पेन। रिसर्च वाले इस तरह का है हमारा। अच्छा, तो ये दोनों डेविड्स का जो है ना, दोनों आप हजरात जरा चेक करके आइएगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक मैं साहब, जरूर। फेडरल मिनिस्टर एंड बैरिस्टर उमैर नाइस साहब, आपका भी बहुत एमएनए। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का शुक्रिया। आज से टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।